قبر کے عذاب کے حوالے سے معلوم کرنا ہے کہ جو لوگ پانی میں ڈوب جاتے ہیں یا درندے ان کو کھا جاتے ہیں، ان کے قبر کے معاملات کو قرآن سنت کی روشنی میں واضح کریں۔ انسان ہے، یہ اپنے اندازے کے مطابق ہی معاملات کو سالو کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کی عقل کی خاص پرواز ہے، اس سے زیادہ یہ پرواز نہیں کر سکتی۔ یہ سمجھتا ہے کہ انسان فضا میں اگر جہاز کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے یا پانی میں ڈوب گیا ہے تو اس کی قبر تو نہیں بنی۔ اس کے ذہن میں قبر کا مفہوم ہے کہ وہ جو قبر بنائی جاتی ہے وہ قبر کا مفہوم ہے۔ قبر کی کنہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے جب ہمیں بتایا نہیں ہے، ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص کہنے لگا کہ میرے پاس نیکیاں تو نہیں ہیں، جب میں مر جاؤں فَإِذَا أَنَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں فَأَحْرِقُونِي، مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد ثُمَّ ذَرُونِي، پھر میری اس راکھ کو ہواؤں میں اور سمندروں میں بہا دینا اور ہواؤں میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ اب آپ سوچئے، ایک شخص جل گیا، اس کی راکھ بن گئی ہے، کچھ پانی میں اور کچھ فضا میں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اکٹھے ہو جاؤ، دوبارہ اس کو انسان بنایا، فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا مخافۃ منک، اللہ تیرے خوف سے، کہا جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اب کیسے اس کو اکٹھا کیا؟ یہ اللہ رب العزت کے معاملے ہیں، اس کو تسلیم کرنا یہ انسان کی عقل مندی ہے۔ اور ابن خلدون نے اس کا جواب دیا ہے، اور بڑا خوبصورت جواب ہے جو زندگی کے ہر مسئلے میں آپ کو کام آ سکتا ہے۔ ایک ترازو ہے جس پہ جو زرگر کے پاس ہوتا ہے، گرام اس میں تولے جاتے ہیں، اور ایک وہ بھی تو ترازو ہے کہ آپ 10 کلو چینی لینے جائیں، وہ بھی ترازو ہے، اور ٹریلر کو تولنے کے لیے وہ بھی ایک ترازو ہے۔ اگر کسی صاحب ٹریلر کو یہ ذوق پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے اس گاڑی کو زرگر کے ترازو پہ تولنا ہے، تو ذوق پورا کر سکتا ہے؟ انسان کی عقل کی ایک لیمیٹیشنز ہیں، محدود ہے، وہ ایک خاص جگہ تک پرواز کرتی ہے، آگے گنگ ہو جاتی ہے، وہاں اس کو صرف ماننا ہی ماننا ہے۔ اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعجب اس بات پہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہم قبر کھولتے ہڈیاں نظر آتی، عذاب کہاں ہوتا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، تم ساتھ سوئے ہوتے ہو اپنے بیٹے کے، اپنے باپ کے، چار بھی بالکل ساتھ ہے، وہ اٹھ کے بیٹا کیا کہتا ہے؟ اوہ میں نے فلاں کو مار دیا، میں نے فلاں میرے پیچھے لگا ہوا، ساتھ لیٹا ہوا تھا، کسی کو پتہ چلا؟ ابن القیم فرماتے یہ بھی دور کی بات ہے، سامنے ایک شخص آ رہے، آپ زندہ ہے، جاگ رہا ہے، اور کیا کیا پلاننگز کر رہا ہے وہ ذہن میں، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو تو اتنا پتہ نہیں، قبر کی گناہ کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اس لیے اس کا علم اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ جب صحیح بخاری کی روایت موجود ہے ان عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، تو پھر شک کی گنجائش نہیں ہے۔